الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات والأرض وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العزيز الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام دوستوں اور جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں لذت ہی لذت ہے، عیش ہی عیش ہے، موج ہی موج ہے۔ وہاں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی فکر، کسی نعمت کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، کسی نعمت کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں، کسی نعمت کے ضائع ہو جانے کا کوئی فکر نہیں۔ وہاں کی جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ نہیں، وہاں کی طاقت کو کمزوری کا کوئی خطرہ نہیں، وہاں کے حسن جمال کو کسی عیب کا کوئی خوف خطرہ نہیں۔ لیکن وہ جنت ہے، اس کے بالمقابل یہ جو دنیا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں عروج کے پیچھے زوال ہے، یہاں جوانی کو بڑھاپا نکلنے کے لیے تیار ہے، یہاں کی خوشیاں ناپائیدار ہیں، یہاں کا حسن جمال بڑھاپے کا لقمہ بننا لازم ہے، یہاں کی طاقتیں، حکومتیں، سرداریاں ہر وقت خطرے سے دوچار ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھی ہیں، یہاں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، یہاں پھول کے ساتھ خوشی کہتی پر اللہ نے کانٹے بھی اگائے ہوئے ہیں، یہاں کہنا ہے تو آنسو بھی ساتھ ہی ہے، یہاں
زندگی ہے جو موت بھی اس کے شکار میں بھاگی چلی آ رہی ہے. سکھ ہے تو دکھ بھی ہے یہاں. اور اللہ نے یہ نظام سمجھانے کے لیے روشنی کے ساتھ اندھیرا رکھا ہے، دن کے ساتھ رات رکھی ہے، انصاف کے ساتھ ظلم بھی رکھ دیا ہے. اس کو جتنا پھیلائیے آپ کو یہ بات ندی واضح ہوتی نظر آئے گی کہ انسانوں نے کسی کو قوت گویائی دی ہے اور کسی کو زبان کا لوچنا تو دیا ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں دی. کسی کو دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے اور کسی کو اس سے محروم بھی رکھا ہے. اور آج بہت ہی میٹھا میوہ ہے. کسی کو اللہ نے یوں عطا فرمایا کہ قرآن حکیم نے خود نقشہ کھینچا کہ یہاں وہ لمن یشاء اناسا، دینے پہ آتا ہے تو بیٹیاں ہی دیتا چلا جاتا ہے. وہ یہاں کو لمن یشاء الذکور، اور کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کو بیٹوں سے نوازتا چلا جاتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اس کو کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے کبھی کبھی بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا رہتا ہے. اور چونکہ وہ اکیلا ہے اپنی بادشاہی میں، یفعل ما یشاء، اس کی شان یہ ہے کہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھی ایسے کرتا ہے کہ یجعل من یشاء عقیما، ایک ہی گلی میں ایک گھر میں بیٹیاں ایک گھر میں بیٹے، کسی گھر میں بیٹیاں اور بیٹے دونوں، اور اسی گلی میں کسی کو اس نیچے میوے سے محروم بھی رکھ دیتا ہے. صحت عطا کرتا ہے تو رشک آنے لگتا ہے کبھی کبھی کہ 70-80 سال کی عمر میں بھی بینائی بھی ٹھیک، چلنے پھرنے کی طاقت بھی ٹھیک، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ٹھیک، اور کبھی کبھی یوں بھی کرتا ہے وہ مالک کہ پہلے دن ہی واپس بلا لیتا ہے. صحت کیا، تندرستی کیا، عمر کیا، جوانی کیا، دنیا میں بھیجتا ہے، ایک دن 2 دن بچہ زندہ رہتا ہے پھر واپس بلا لیتا ہے. تو ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ سکھ ہی سکھ ہو، آرام ہی آرام ہو، ایش ہی ایش ہو، موج ہی موج ہو، بلکہ یہاں دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. اور پروردگار عالم نے یہ نظام بنایا کیوں ہے؟ قرآن حکیم کی آیت دیکھیے ذرا، بات بڑی واضح ہو جائے گی. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لوگوں یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں ہر طرح سے آزمائش ہے، امتحان ہی امتحان ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم
مالک الملک فرماتے ہیں کہ کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے. جنت میں خوف نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں خوف کے ذریعے تمہاری آزمائش کی جائے گی. نعمت کے چھن جانے کا خوف، جوانی کے چھن جانے کا خوف، خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کے چھن جانے کا خوف، لاڈ اور پیار سے محنت اور مشقت سے پالی ہوئی اولاد کے چھن جانے کا خوف. یہاں آزمائش ہے. آزمائش کا ایک بہت بڑی برادری بھی ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں کبھی ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے. بھوک کے ذریعے آزمانا. وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور میرے آزمانے کا طریقہ ہے کہ کبھی میں مال کم کر دوں گا. بڑی محنت سے کمایا لیکن اللہ کی قدرت اور حکمت کے تحت ضائع ہو گیا. چور لے گئے، ڈاکو لے گئے. یہ بھی ایک آزمائش کا طریقہ ہے. فرمایا وَالْأَنفُسِ، اور میری آزمائش کا، میرے امتحان لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں جان کی کمی کر دوں گا. ہنستا کھیلتا گھرانا ہے، لیکن رب العالمین اچانک کسی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. بڑھاپے کی امید اور سہارا اولاد، تعلیم سے فارغ ہوا، بڑی آرزو میں لگ گئی کہ نوکری ملے گی، جاب ملے گی، کہیں اچھی جگہ پہ ملازمت مل جائے گی، ہمارے مستقبل سمجھ جائیں گے. سکیرے اتر جان میں محنت کر کے سرمایہ خرچ کر کے پڑھایا ہے، لیکن اللہ کو منظور یہ ہے کہ دوسرے دن بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ابھی سند لے کے بیٹا گھر پہنچا، ڈپلوما لے کے گھر آیا، لیکن دوسرے دن ہی بلاوا آ گیا. ہوتا رہتا ہے. بڑی برد کے واقعات. سنیوٹ میں ایک محل ہے، شاہی محل. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں. وہ اتنا قلعہ ہے، سارا لکڑی کا بنا ہوا ہے. جس والدین نے اپنے بیٹے کے لیے بنوایا تھا نا، اس بیٹے کو شادی والے دن وہاں منتقل کیا گیا. اس کی وہاں ہوئی. بہت بڑا محل ہے. شہر کا بنی ہوئی ہے، میوزیم بنا ہوا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور باقی عبرت کی جگہ ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ میاں بیوی صرف ایک رات اس میں رہ سکے. ایک رات صرف. اور صبح جو بیٹا تھا نا، اس کا بیٹا اور شادی کی پہلی رات کی اگلی صبح دونوں وہاں مردہ پائے گئے. اس محل کے اندر ہی مردہ پائے گئے. تو فرمایا اس دنیا میں میرے آزمائش کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے ہی لاڈوں سے پلی ہوئی اولاد میں وقت سے پہلے لگتا ہے. وقت سے پہلے بھی امیدیں بھر نہیں آئی ہوتی، ابھی آرزویں پوری نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اللہ فرماتے کہ آج فرمایا اس کائنات میں میری آزمائش کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ پکے ہوئے پھل کبھی کبھی میں ضائع کر دیتا ہوں. فصل تیار ہے لیکن آگ لگ جاتی ہے.
دکان بالکل منافع سے آئی ہوئی ہے، لیکن کرونا بھیج کے لاک ڈاؤن کروا دیتا ہے، مال اندر ہی سڑ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ فرمایا یہ سارے میری آزمائش کے طریقے ہیں، لیکن ان آزمائشوں میں سے جو سلامت گزر جاتے ہیں، ان آزمائشوں میں سے جو باحفاظت گزر جاتے ہیں، ان آزمائشوں میں سے جو اپنا ایمان بچا لیتے ہیں، اس کی طرف میں نے جو آیت لگانی ہے وہ یہی جملہ ہے کہ آزمائشوں میں ایمان بچا لینا، اسی پہ اگلی گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا جو ایمان بچانے سے سلامتی سے گزر جاتے ہیں، میرے محبوب بشیر صابرین، ایسے سلامت رہنے والے باحفاظت آزمائشوں سے گزر جانے والوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ آزمائشیں آئی ہیں لیکن ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں، امتحان آئے ہیں لیکن انہوں نے ایمان قائم رکھا ہے، اور وہ ایمان قائم رکھنا کیا ہے؟ اس آیت کی تشریح ذرا اور انداز سے ساتھ سنیے۔ فرمایا آزمائش میں سلامتی یہ ہے، امتحان میں سلامتی یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ان کو جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ایمان سلامت یوں رکھتے ہیں، قالوا کہتے ہیں انا للہ، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، یہ ہے ایمان کی سلامتی۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے بالآخر لوٹ کے بھی اسی ذات جباروں کا حال کی طرف جانا ہے۔ ہر آزمائش میں جو یہ ذہنیت قائم رکھتا ہے نا کہ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے، اور جانا کدھر ہے؟ اللہ ہی کی طرف، تو وہ ایمان سلامت رکھ لیتا ہے۔ اور ایمان کی غیر سلامتی کیا ہے؟ مصیبت آئی، پریشانی آئی، مال کی کمی آئی، جان کی کمی آئی، پھل کی کمی آئی، تو اللہ کا ڈر چھوڑ کے کسی اور کی طرف دیکھنے لگ جانا۔ آزمائش آئی ہے، خوشی کے ساتھ غم آ گیا ہے، سکھ تھا، بڑا پریم تھا، بڑی عائش و عشرت کے ساتھ گزر رہی تھی، اچانک پریشانی آ گئی، تو ایمان کی سلامتی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر نہ چھوڑا جائے۔ لیکن جب آزمائش میں، امتحان میں خدائے ذوالجلال کا ڈر چھوڑ دیا جائے، کسی اور کے در پہ جھکنا شروع کر دیا جائے، تو یہی وہ صورت حال ہے کہ جہاں بندے کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اور یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ امتحانات جو ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر